السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو کہ عورت علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. خاص طور پر وہ علم حاصل کرے جس سے انسان اپنے زندگی کا مقصد پہچانتا ہو، اپنے خالق کو پہچانتا ہو، خود کے حقوق پہچانتا ہو اور اللہ اور لوگوں کے حقوق پہچانتا ہو، خالق اور مخلوق کے حقوق پہچانتا ہو. علم حاصل کرنا ضروری ہے اس وجہ سے کہ انسان اور جانور میں فرق ہو. اس وجہ سے کہ جب تک علم نہیں، انسان جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے. جو کچھ اسے اچھا لگے کرتا ہے اور جو اسے برا لگے کر دیتا ہے. اس طرح انسان علم کے بغیر انسان ہی نہیں، علم سے ہی انسان بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی حکم دیا. اس کی فضیلت اور اس کے احکامات کے متعلق بہت سی آیتیں اور بہت سے احادیث ہیں. ہم علم کے فضیلت کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے الگ ہی بات کرنا چاہیے. محترم سامعین اکرام، علم حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم کے انسان یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا. خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم مسلمانوں کو دیے ہیں وہ شریعت کا علم ہے. کہ اس وجہ سے کہ ہم جب تک شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتے، اپنے زندگی کا مقصد نہیں پہچان سکتے. جبکہ شریعت کے علم کے علاوہ دوسرے بہت سے علوم ہیں جس میں اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننا، حقوق کو پہچاننا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کا سوال اور اس طرح کے بارے میں پوچھے جانے کے بعد ابن باز رحمہ اللہ نے ایک جامع اور بہتر نصیحت کی ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کے بغیر انسان کس طرح جاہل اور جس طرح جانور بن جاتا ہے. تو یہ نصیحت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے. تو چلو شروع کریں. بسم اللہ. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة. تو مطلق جو علم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں، جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے، وہ شریعت کا علم ہے. شریعت کا علم ضروری ہے. شریعت کا علم ضروری ہے اس وجہ سے کہ شریعت کے علم کے بغیر کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو اپنی موت کے بعد انسان کو اپنے خالق اور انسان کو اپنے مقصد کی طرف توجہ دلا سکے. هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به. اور یہی اصل وہ علم ہے، شریعت کا علم جو اللہ نے کہا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. هي حق الله وحق عباده. اور علم شریعت کا علم وہ علم ہے جس سے انسان اپنے خالق کا حق بھی پہچانتا ہے اور مخلوق کا بھی حق پہچانتا ہے. هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة. اور یہ علم ایسا ہے جو انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو سعادت بنا سکتا ہے اور اپنے بہترین راستے پر چلا سکتا ہے. هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم. اور یہ وہ علم ہے جو انسانوں کو اس کے ذریعے جو کچھ اللہ نے واجب کیا اس کا علم پہنچایا جا سکتا ہے، جو کچھ حرام کیا اس سے بچایا جا سکتا ہے. یہی علم ضروری بھی ہے. هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك. یہی وہ علم ہے شریعت کا علم جس کے ذریعے انسان سعادت، رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی چیزیں پا سکتا ہے جس کو ہر مومن مرد اور عورت اس کو اپنانا چاہیے. وتعرف به أسباب الهلاك حتى تجتنب. اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان جس طرح مسلمان سعادت کے راستے، بہترین اور بھلائی کے راستے پہچان سکتا ہے، اسی طرح ہلاکت اور نقصان کے راستے بھی وہ پہچان سکتا ہے جس کے ذریعے مومن مرد اور عورت اس سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مرتبہ اہل علم کا ذکر کیا ہے في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بھی کئی مرتبہ اہل علم کا ذکر کیا ہے، اس کی طرف توجہ دلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کئی احادیث ہمارے لیے سامنے واضح کر دیا ہے. فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو انہی اذکار میں سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات اور احادیث کی روشنی میں چند ابن باز رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں اور علم حاصل کیے ہوئے کرنے والے بھی دیتے ہیں، اہل علم خاص طور پر شریعت کا علم حاصل کرنے والے بھی دیتے ہیں، جو انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انصاف کو لازم پکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ زبردست ہے. فأخبر سبحانه أنه يشهد وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد بأنه لا إله إلا هو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینا، اللہ خود زبردست گواہی دینے والا، اور اس سے بہتر گواہی دینے والا اور کون ہے، اور سب سے بڑا گواہی دینے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى، هو يشهد لنفسه بذلك وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد. اور اللہ تعالیٰ سچائی اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی بہتر اور سب سے اعلیٰ گواہی دینے والا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ایک ہی ہمارا رب ہے جس کے ہم عبادت کرنا چاہیے. كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں حکم دیتا ہے کہ جان لو، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہا کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الرحیم، اور یہ بہت ہی رحم کرنے قال والا ہے. عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک آیت میں یہ بات کہتا ہے کہ جان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی معبود برحق ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ چند آیتیں ہیں اور یہ چھوٹی سی نصیحت تھی جس میں ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، شریعت کا علم، اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے انسان خالق کو پہچانتا ہے کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور کس وجہ سے پیدا کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اچھا لوٹنے کے بعد کیا ہوگا، اور وہاں پر کیا کچھ چیزیں ہم کو ملیں گی، اور اگر برائی ہو تو کیا ملے گا، اور اچھائی ہو تو کیا ملے گی. سب کچھ چیزیں اس میں چیز موجود ہے، اس وجہ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک انسان شریعت کا علم حاصل نہیں کرتا اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا. اس وجہ سے کہ آج کئی لوگ انسان کی شکل میں شیطان پھر رہے ہیں، انسان کی شکل میں درندے اور جانور بن کر لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا حق لوٹ رہے ہیں. اس وجہ سے کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہمارے ہی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، باقاعدہ اپنی تجارت میں دھوکہ، جھوٹ، غداری، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنا اور کسی بھی طرح کو ڈبانے کی کوشش میں رہتے ہیں. تجارت کے علاوہ اگر ہم دوسرے معاملے میں دیکھیں، اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی اچھا ہو جائے، اس کے بارے میں حسد، غیبت، اس کے بارے میں جادو تک بھی لوگ اتر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح انسان جب شریعت کا علم حاصل نہیں کرتا تو انسان نہیں بلکہ وہ شیطان بن جاتا ہے. اس وجہ سے شریعت کا علم حاصل کریں، اپنے اولاد کو اس کا علم پہنچائیں. آپ جب تک اس کا علم پہنچا کر نہیں جاتے، خود آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ خود جہنم میں جائیں گے اور دوسروں کو بھی، اپنے نسل کو بھی جہنم میں لے کر جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.